اللہ کی رضا کو معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کو جب وہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ کا میں نے قول پڑھا، آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی، میں نے جب بھی عبادت کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جنت کی لالچ میں اگر میں عبادت کروں نا تو میں نے اپنے انعام کو خود ہی محدود کر دیا ہے کہ صرف مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کروں، وہ جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جہاں سے چاہے مجھے عطا فرما دے۔ جنت تو اس کی رضا کا ایک پرتو ہے کہ یہ راضی ہو گیا ہے، اس لیے یہ تجھے جنت انعام میں ملے گا۔ وہ کہاں کہاں سے انعامات کی بارشیں فرمائے گا، میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتی، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتی ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اور میں کبھی جہنم کے خوف سے، گناہ سے نہیں میں رکتی، میں ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گناہوں سے بچتی ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جب وہ ناراض ہوگا پھر کہاں کہاں سے عذاب دے گا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یار ایمان سے بتاؤ، آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو، دنیا کی ہر آسائش آپ تصور کر لیں، لیکن آپ کی اولاد ہی گستاخ نکل آتی ہے، اولاد ہی بے ادب نکل آتی ہے، کدھر گئی سارا کچھ؟ اولاد منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالتی ہے، اولاد سارا وہ دن ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، یہ عذاب تھوڑا ہے؟ سب کچھ آپ کو پرفیکٹ مل جائے، بیوی گندی مل گئی، پھر بتاؤ کدھر گیا سکون؟ یہ بھی اس کے عذاب کا ایک پرتو ہے، ایک ادھر سے اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دنیا کے، وہ کہاں کہاں سے عذاب دے گا۔ الامان الحفیظ، ہم اس سے بالکل اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اس سے اس کی عافیت مانگتے ہیں، اس کا کرم مانگتے ہیں۔ مولا ہم جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے ہم ٹکر لے سکیں، تجھ سے ہم جنگ کر سکیں، مولا ہم تو تیرے سے مغفرت کے سوالی۔ تو اس لیے یہ بات مجھے بڑی پسند آئی بی بی صاحبہ کی، کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، گناہوں سے رک جاؤ، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو، وہ راضی ہو جائے، کہاں سے تیرے اوپر انعامات کی بارش کرے گا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔